یہ کیا کیا، یہ کیسا ظلم کیا، ایک عمران خان کے چیتے کو ریموو کر دیا، فیضل حسن چوہان کو خام خواہ ہٹا دیا گیا۔ آپ کہیں گے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ان کو خام خواہ نہیں ہٹایا گیا، انہوں نے ہندوؤں کی بے عزتی کی تھی، تو بھائی ان کو بے عزتی کے لیے ہی رکھا گیا تھا نا، سب کی بے عزتی وہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ ہاں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بے وقت بے عزتی کر دی، کیونکہ آج کل ہم نے پاکستان کے بارے میں اور بالخصوص بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک اچھا امیج دینا ہے، تو فیضل حسن چوہان کی جو گالی ہے، یہ بے عزتی ہے، وہ ہماری ریاستی اور حکومتی پالیسی سے اس وقت مطابقت نہیں رکھتی، ورنہ تو ان کو گالی دینے کے لیے ہی رکھا گیا تھا، ان کو بے عزتی کرنے کے لیے ہی رکھا گیا تھا۔ انہوں نے ایکٹرز، ایکٹریسز اور عمران خان کے اوپوننٹس اور صحافی، انہوں نے کسی کا کچھ نہیں چھوڑا، نہ شلوار چھوڑی، نہ قمیض چھوڑی، نہ دوپٹہ چھوڑا، اور ہر جگہ پر انہوں نے اپنی زبان سے ایسے ایسے زخم لگائے کہ عالمان الحفیظ۔ ہمیں ان کی حالیہ گالی تو یاد ہے، کشمیریوں کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے حالیہ بیان میں کیا کہا تھا؟ بیچارے سدھے سادے کشمیری، چٹے ان پڑھ بیچارے محب وطن کشمیری، جس کے اوپر کشمیر کے اندر سے آواز اٹھی، ہمارے والے کشمیر کے اندر سے آواز اٹھی اور باقاعدہ کنڈیم کیا گیا، لیکن ہم نے سنی انسنی کر دی، کیونکہ موصوف اس سے پہلے بھی کشمیریوں کے بارے میں، ہمارے والے کشمیریوں کے بارے میں یہ فرما چکے ہیں۔ دیکھو، میں راجہ فاروق حیدر کی کسی بات کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ توجہ دینے کا قائل نہیں ہوں۔ وہ بیچارہ مغرب کے بعد ویسے ہی جو ہے نا اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی، پتہ نہیں وہ دن کو بھی وہ ٹن حالت میں ہوگا اور اس نے یہ بات کہہ دی، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کان سے پکڑ کے جو ہے نا ایک صوبیدار میجر ان کو کان سے پکڑ کے وہاں سے جو ہے نا ان کے اقتدار سے اتارنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو بھی سنی انسنی کر دی، کیونکہ اس کا تعلق اس پرائم منسٹر سے ہے جو دوسری جماعت کا پرائم منسٹر ہے، لہٰذا گالی بنتی تھی۔ آپ نے ویسے یہ دیکھا ہوگا کہ ہندوؤں کے بارے میں یہ پہلا بیان تو نہیں آیا پاکستان کے اندر، بہت بڑے پیمانے کے اوپر اونچی کرسی سے ایک مرتبہ یہ بیان آیا تھا، یاد ہوگا آپ کو ثاقب نثار صاحب نے بلوچستان کے اندر کیا کہا تھا؟ سر سید احمد شاید سب سے پہلے مدبر تھے جنہوں نے اس کانسیپٹ کو کنسیو کیا کہ دو قومیں ہیں، ایک مسلمان اور ایک دیگر، میں جن کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن چونکہ اس وقت چیف جسٹس تھے، اس لیے ان کا یہ بیان جو ہے وہ ہم نے ہضم کر لیا اسی طریقے سے جس طرح فیضل حسن چوہان کی باقی تمام گالیاں اور بدتمیزیاں ہم نے ہضم کر لی، لیکن یہ ہم سے ہضم نہیں ہو پائی اور ہم نے اس کے اوپر لائن ڈرا کر لی۔ لہٰذا اس ملک کے اندر ایک اچھی گالی ہے اور ایک بری گالی ہے، یعنی کہ ایک وقت آپ گالی دے کر بالکل سر کے اوپر تاج جما سکتے ہیں، اور دوسری مرتبہ اگر آپ نے غلطی سے گالی دے دی کسی اور سیاق و سباق میں تو آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ کل شہریار افریدی صاحب بھی اسی مخمصے کا شکار نظر آئے، انہوں نے بتایا کہ جیش محمد کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے یا اخبارات میں پتہ نہیں غلط خبر چھپی ہوئی ہے کہ ان میں سے دو لوگ ایسے ہیں جن کا ہندوستان کے اس نام نہاد ڈوزیئر کے اندر ذکر بھی ہے، جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈوزیئر نہیں لینا چاہیے تھا۔ خام خواہ ہندوستان کو ہم نے معتبر بنایا ہوا، براہ راست ان کے ساتھ کیوں ڈیل کر رہے ہیں؟ ڈوزیئر ان کے پاس ہے تو بین الاقوامی طور پر لے کے جائیں، لیکن ہندوستان نے ہمیں ڈوزیئر دیا، ہم نے ڈوزیئر لے لیا، اس کے اندر دو نام موجود ہیں جن میں سے جو اب گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ لیکن ایسی تنظیموں کو، جس کے اندر جماعت الدعوت بھی موجود ہے، ایسی تنظیموں کے بارے میں شہریار افریدی صاحب کچھ مہینے پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی مائی کا لال جب تک ہم اسمبلی میں اور تحریک انصاف ہے، حافظ سعید صاحب کو تو چھوڑے، جو پاکستان کے لیے حق اور کلمہ حق کا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت وہ اچھا تھا، اب وہ برا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیفنس کونسل آف پاکستان کے پلیٹ فارم کے اوپر محترم پرویز خٹک صاحب جو آج کل ڈیفنس منسٹر ہیں کیسے موجود ہوتے تھے؟ عمران خان صاحب نے خود ان تمام پلیٹ فارمز کے اوپر جا کر تقاریر بھی کی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی۔ اللہ کے بعد کشمیری حافظ سعید کی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی خارجہ پالیسی کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ پچھلی مرتبہ حکومت نے جب ان تنظیموں کو بین کرنے کی بات کی تھی، جماعت الدعوہ کو بالخصوص، تو آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے میڈیا کے اوپر جو جیالے ہیں، خاص قسم کے جیالے، انہوں نے ان کے انٹرویوز شروع کیے اور بتایا گیا کہ تنظیمیں کتنا زبردست کام کر رہی ہیں، اور تو اور پارلیمان کے اندر آپ نے موو کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں اس کے اوپر بحث کرنی ہے کہ کس طریقے سے آپ جماعت الدعوہ کو بین کر سکتے ہیں، اس کی قیادت کو آپ جو ہے گھروں کے اندر بند کر سکتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر معلومات دیجیے، ہم نے اس کے اوپر بحث کرنی ہے۔ اور وہ کس نے کہا تھا؟ عمران خان صاحب کی جماعت نے کہا تھا۔ اب وہی جماعت جو ہے وہی کام کر رہی ہے
جو پہلے برا سمجھا جاتا تھا، فیضل حسن چوہان کی گالی کی طرح جو پہلے گالیاں اچھی ہوتی تھی اور اب بری لگی، اسی ضمن میں ہمیں ڈان لیکس کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ پاکستانی فوج کو بدنام کیا جاتا ہے، اب یہ ہے انٹرنیشنل دشمنوں کی سازش۔ کون سا ملک ہے جو تحقیقات نہیں کرے گا اور وہ ان لوگوں کو ملک کے غدار نہیں سمجھے گا؟ ہم آج ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ساری جو بھی تحقیقات ہوئی اس کمیشن کی رپورٹ پارلیمنٹ کے سامنے رکھی جائے۔ اور ویسے میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس تو برابر میں ان کے دراز کے اندر وہ رپورٹ رکھی ہوئی ہے ڈان لیکس کی، جس کے اوپر انہوں نے اتنی سیاست کی، اب وہ ڈان لیکس کی رپورٹ کو کیوں ریلیز نہیں کر رہے ہیں؟ اس وقت شاید جو ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ہے اس کی ریلیز کرنے کی بات مناسب نہ لگے، لیکن کسی اور مناسب وقت پہ اٹھا لیں گے، لیکن ڈان لیکس کی رپورٹ تو ریلیز کر دیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ پاکستان کے اندر کیا گھناؤنی سازش ہوئی تھی، اور جو رپورٹ کے اندر کہا گیا تھا وہی اب آپ کر رہے ہیں۔ یہ وہی تنظیمیں ہیں جن کو بین کرنے کے بارے میں ڈان لیکس کے اندر رپورٹنگ ہوئی تھی، یہ وہی فنڈنگ ہے جن کے سورسز کو روکنے کی بات ہو رہی تھی، یہ وہی انفراسٹرکچر ہے جس کو ٹیک اوور کرنے کی بات ہو رہی تھی، یہ وہی اکراس دا بورڈ ایکشن ہے جو اس وقت آپ لے رہے ہیں، جو اس وقت لینے کی بات کی گئی تھی اور کہا گیا تھا جی کہ یہ تو ملک کے اندر فساد پھیلانے کے مترادف ہے۔ تو ایک اچھی پالیسی، ایک بری پالیسی، ایک اچھی گالی، ایک بری گالی۔ گالیوں سے یاد آیا، آپ کو یاد ہوگا خادم حسین رضوی صاحب پہلے دھرنے کے اندر کیسی کیسی گالیاں انہوں نے نکالی تھیں اور مسلسل گالیاں نکالی تھیں، اور جب ہم کہہ رہے تھے کہ ایسی گالیاں نہ نکالیں، نہ فساد پھیلائیں، ہمیں کہہ رہے تھے یہ مین سٹریمنگ ان کو ہونی ہے، ان کا جمہوری حق ہے، آپ ان کے اوپر خام خواہ زور نہ لگائیں۔ اور پھر اگلی مرتبہ جب انہوں نے ویسی ہی گالیاں نکالنے کی کوشش کی تو ڈنڈا ڈولی کر کے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور ابھی تک وہاں پر وہ موجود ہیں، وہ اور ان کی قیادت۔ تو ثابت یہ ہوا کہ آپ اس ملک کے اندر گالی دے سکتے ہیں، بالکل دیں، لیکن گالی دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کیا حکومت وقت اور مقتدر حلقوں کی پالیسی سے مطابقت رکھتی ہے۔ اگر مطابقت رکھتی ہے تو بالکل جی بھر کے گالی دیں۔ آپ اس ملک کے اندر دوسرے الفاظ کے اندر ڈان لیکس نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ نے عمران لیکس کرنی ہے تو بسم اللہ۔